أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 پڑھی ہے. آج میرا ٹاپک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ہماری زندگی. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ عشاء کی نماز کے اندر اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے اندر جمع ہیں. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین. اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا. اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین. الحمدللہ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے 1443 ہجری. پنک سٹی جے پور کے اندر ہم مسجد کے اندر موجود ہیں. میں اپنے ٹاپک پر آنا چاہ رہا ہوں. میرا عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے مراد کیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات ہم اور آپ سنیں اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. بس یہی ٹاپک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حساب سے چلیں گے تبھی اللہ خوش ہوں گے اور تبھی جنت ملنے والی ہے. صرف محبت کا دعویٰ کریں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے حساب سے نہیں چلیں گے تو اللہ کو ایسا دعویٰ پسند نہیں ہے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت کرتے تھے. آج کہیں کہیں پر ہمارے اور آپ کا مشن یہ ہے کہ صرف بات سے محبت ہے. میری اردو ذرا خراب ہے تو اس لیے اس کو معاف کیجیے گا، لیکن پیغام لے لیجیے گا. بھات سے محبت ہے، اس کا مطلب کیا؟ کھانے پینے والی جتنی چیز ہے ہم نے اس کو لے لیا ہے، روٹی اور بوٹی، بقیہ چیز کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو صرف میرے پیغام پر فوکس کیجیے گا، بقیہ میری اردو پر مت جائیے گا. بس پیغام سمجھ میں آ گیا، تقریر کا مقصد سمجھ میں آ گیا، پوری بات سمجھ میں آ گئی. کیونکہ لکھنوی اردو بولیں گے تو بہت گاڑی ہو جائے گی، تو ویسی اردو کی طرف نہیں جا سکتے. بس وہ اردو آ جائے جو آپ کے بھیجے میں گھس جائے،
آپ کے دماغ میں گھس جائے، بس اسی کی کوشش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کر دوں؟ پوری زندگی بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سناتا رہوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آپ لوگوں کے سامنے بولتا رہوں، نہ وہ سیرت کبھی ختم ہو سکتی ہے، نہ بات کبھی پوری ہو سکتی ہے۔ کہاں سے شروع کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نبی ہیں، ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، وہاں دعا کیجئے ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے، آمین۔ زندگی کو کہاں سے شروع کروں؟ تو شروع وہیں سے کرنا جہاں سے تکلیف والی بات ہے، کیونکہ ہم اور آپ تکلیف میں زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھیے گا تو ہماری اور آپ کی تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، 0 سناٹا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر میں پوچھ لوں کہ جمعہ کے دن خاص آئٹم اپنے گھر پکا کہ نہیں پکا، تو سب لوگ بولیں گے کہ مولوی صاحب پکا۔ لاک ڈاؤن میں علماء ڈاؤن ہو گئے، لوگ ڈاؤن ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے پھر بھی ہم لوگ کھا پی رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی گزری ہے، ایک مہینے تک کھانا نصیب نہیں، بغیر دلیل کے بات نہیں۔ دلیل آج ہی میں یہ حدیث دیکھ رہا تھا تو بڑی اچھی حدیث لگی، تو میں بولا اپنی تقریر کو وہیں سے شروع کر دوں۔ سنن ترمذی کتاب صفۃ القیامہ حدیث نمبر 2472، یہ 24 نمبر جس میں آتا ہے وہ مسئلہ ذرا اہم ہوتا ہے، کیونکہ 24 نمبر کا سونا بھی بہت اہم ہے، جانتے آپ 22 کیرٹ 24 کیرٹ، اور بات بھی بڑی اہم ہوتی ہے، پوری بات اہم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد، اللہ کے لیے مجھے جتنا ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ آج ہم اور آپ ڈرے ہوئے ہیں نا مسئلے کو لے کر، کیا ہوگا، میں مسلمان ہوں کسی کو پتہ چل جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے لیے جتنا ڈرایا گیا ہے دنیا میں کسی کو نہیں ڈرایا گیا، تو ہم اور آپ اپنا غم ہلکا کر لیں۔ نمبر 2، وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اللہ کے لیے مجھے جتنی تکلیف دی گئی ہے اتنا دنیا میں کسی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ پھر بھی بولیے گا ہم مسلمان ہیں تو بہت تکلیف میں ہیں۔ اچھا ہوا میں پہلے پوچھ لیتا، ہم مسلمان زیادہ تکلیف میں ہیں یا صحابہ کرام زیادہ تکلیف میں تھے؟ جواب بتا دیا تو اس لیے آسانی ہو گئی، ورنہ فوراً بول دیتے کہ ہم لوگ زیادہ تکلیف میں ہیں۔ نہیں بھائی، ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، مجھے اللہ کے لیے جتنی تکلیف دی گئی ہے، مسلمان ہونے پر جتنا مذاق اڑایا گیا ہے اتنا کسی کو بھی تکلیف نہیں دی گئی ہے۔ اور آگے سن لیجئے ذرا دل تھام کر کے، روٹی اور بوٹی، وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ 30 مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَا لِيَ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيهِ إِبْطُ بِلَالٍ، دن اور رات ملا کر 1 مہینے ایسے گزرے ہیں، دن اور رات ملا کے، دن اور رات ملا کر 1 مہینے ایسے گزرے ہیں، غور سے سنیے گا، کہ مجھے اور بلال کو کھانا نصیب نہیں ہوا۔ صرف اتنا کھانا نصیب ہوا جتنا بلال بغل میں دبا کر کے لے آئے تھے۔ اب بغل میں کتنا کھانا دبا کے لے جائیں گے، کتنی روٹی لے جائیں گے، کتنا کھجور لے جائیں گے بغل میں دبا کے، 1 مہینے تک۔ اب اس سے پتہ چلا مؤذن صاحب بھی کتنی تکلیف میں گزارے ہیں، اور آج بھی مؤذن صاحب بہت تکلیف میں گزارتے ہیں، اور امام صاحب تو گزارتے ہی ہیں۔ آج کل لوگ امام صاحب کو پوجتے تو ہیں لیکن پوچھتے نہیں ہیں، مولانا صاحب کیسا چل رہا، نہیں، لیکن پوجتے سب ہیں، مولانا صاحب، امام صاحب، لیکن کبھی پوچھتے نہیں کہ اس مہینے کا گیس میں دے دیتا ہوں، ہاسپٹل کا بل میں بھر دیتا ہوں۔ کتنی تکلیف کے دن گزرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی تکلیف آئی ہے۔
یہ واقعہ اس لیے بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر ہمارے یہاں بھی کھانے پینے کی تکلیف ہو تو نبی کی اس تکلیف کو یاد کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں لیکن در یتیم ہیں۔ اب یہ ہارڈ ورڈ ہو گیا، ہارڈ لفظ ہو گیا، در یتیم، موتی ہے وہ، موتی۔ کیسے یتیم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ابا دنیا سے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تھے تو امی دنیا سے گزر گئی، آمنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے تھے تو دادا عبد المطلب دنیا سے گزر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب میں، یعنی ابو طالب کے ڈیٹینشن کیمپ میں، ابو طالب کے ڈیٹینشن کیمپ میں 3 سال تک گزارے ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو ڈرایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان کبھی ڈرتا نہیں۔ میرے نبی نہیں ڈرے، تکلیف اٹھائیں تو ہم نے بھی تکلیف اٹھانا ہے نا۔ اب اشارہ کر دیا، ختم ہونا، اور کیا؟ چاہے NRC آئے یا کچھ بھی آئے، مسلمان کبھی گھبراتا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہے۔ کیا کھایا ہے سن لیجئے۔ جب بھوک لگتی تھی تو چمڑے کو پانی میں بھگو بھگو کے چمڑے کو چاٹے ہیں۔ ہم اور آپ کتنے دن چمڑے کو چاٹے؟ یہ سنت زندہ کرنی نا تو 2-3 دن بھوکے رہیے اور چمڑے کو چاٹ کے دکھائیے۔ چمڑے کو چاٹیں گے نہیں، ہم اور آپ کھا ہی لیں گے سیدھا۔ 3 سال تک کوئی فریج نہیں، واشنگ مشین نہیں، کولر نہیں۔ شیب ابی طالب ڈیٹینشن کیمپ ہے، پہاڑوں کے درمیان بند کر دیا گیا ہے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ چمڑے چاٹے ہیں، گھاس کے پتے کھائے ہیں، پتے کھائے ہیں درخت کے، ہم اور آپ کھائیں گے؟ چھوٹے چھوٹے بچے روتے تھے، بلکتے تھے، کفار خوش ہوتے تھے، اور آج بھی جب مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ان کو خوش ہونے دیجئے، ہم خوش ہو رہے ہیں کہ جنت ہمارے لیے تیار ہو رہی ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، مومنوں کے لیے جیل ہے، کافروں کے لیے کھیل ہے، اور مرنے کے بعد کافروں کے لیے نو بیل ہے۔ اردو آ رہی سمجھ میں؟ نو بیل، وہاں کوئی بیل نہیں ملنے والی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں کو کم سے کم یہاں دنیا میں بیل مل جا رہی ہے، 20 سال کے بعد ہی صحیح یا 25 سال کے بعد صحیح، لیکن مرنے کے بعد بات نہیں کرنے کا، نو بیل۔ اس لیے میرے بھائیو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے نبی نے 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے ہیں، ڈیٹینشن کے میں تکلیفیں اٹھائی ہے۔ اب آئیے ایک واقعہ اور سنا دوں۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 1795، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے، احد کے میدان سے بھی زیادہ تکلیف کا کوئی دن آپ کے اوپر آیا؟ احد کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، خون ہی خون ہے۔ تو کہا ہاں، ایک موقع ایسا آیا ہے جو احد کے دن سے بھی زیادہ تکلیف والا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو کون مارتا؟ ہاں، کہیں کہیں مار رہے ہیں، کس کے نام پر مار رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے؟ وہ روٹی اور بوٹی ہی کا مسئلہ ہے۔ روٹی اور بوٹی کے لیے بوٹی بوٹی کیے جا رہے ہیں، لیکن بوٹی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب آگے مولوی صاحب کھول کے نہیں بولیں گے۔ مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، لیکن مومن کبھی بھی گھبراتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ طائف گئے تو عبد یالیل بن عبد کلال، ابن عبد یالیل بن عبد کلال پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ کم سے کم طائف والے تو مانیں گے، مکہ والے نہیں مانے تو طائف والے مانیں گے۔ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا اور دماغ میں بیٹھا لیجئے گا، ہر نبی کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا ہے۔ جب پیارے نبی کو مکہ چھوڑنا پڑا تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹینشن کبھی بھی نہیں لینے کا، کیونکہ دین سب سے اہم ہے۔ دین بچے، ایمان بچے تو سب کچھ بچ جائے۔ بات جو کہنا چاہ رہا ہوں، طائف گئے۔
امید لے کر گئے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ آ جائیں گے۔ اپنے آپ کو ابن عبد یالیل بن عبد کلال پر پیش کیا، معلوم ہے قبول نہیں کیا، مارا، اتنا مارا وہاں کے لوگوں نے، پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ ایک باغ میں آئے اور وہاں رہے، پہاڑ کے فرشتے آئے، اس سے پہلے جبریل امین آ گئے، اور جبریل امین نے کہا علیہ الصلاۃ والسلام پہاڑ کے فرشتے آ رہے ہیں، حاضر ہو چکے ہیں، آپ حکم دیجئے، ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، پہاڑ کے فرشتے نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں دو پہاڑوں کے بیچ میں طائف والوں کو رکھوں اور پیس دوں۔ ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اور آپ ہوتے تو کیا بولتے؟ اچھا ہے جلدی پیس دو، اچھا ہے جلدی پیس دو۔ قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ دین قربانی کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اور ہمیں اور آپ کو جب تک قربانی دینے کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا، ہمارے اور آپ کے اندر جب تک جذبہ پیدا نہیں ہوگا، یہ دین آگے کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ تعالی من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، نہیں نہیں نہیں، مجھے امید ہے اللہ ان کی نسل میں ان لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، ارے یار کوئی سنتا نہیں، چھوڑ دینے کا۔ کبھی مایوس مت ہونا، حالات چاہے جیسے بھی رہے میرے بھائیوں، امید پر دنیا قائم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تکلیف اٹھائی ہے لیکن چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ، اس لیے کہا امید ہے اللہ ان کی نسل میں پیدا کرے گا۔ اور دیکھا آپ نے طائف کے لوگ پھر بعد میں سب مسلمان ہو گئے۔ حفیظ جالندھری نے کہا تھا دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہوں نور و ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجام نہ کر دے معاف ان کو، فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوہ سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھر والی زمینوں پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مار کھائے لیکن دعا دیے، طائف میں مار کھائے دعا دیے، احد میں مار کھائے دعا دیے۔ صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 1792، رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، میرے رب معاف فرما دے کیونکہ میری قوم جانتی ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہی جذبہ ہے، جب تک ہمارے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہو سکتا۔ صرف مسجدوں کے اندر نہیں، یہاں سے باہر آپ کو نکلنا ہوگا اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہوگا، اور سب کے اوپر ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110۔ تم دنیا کی بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں نہ کسی نے تکلیف اٹھائی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک اٹھا سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ ہمارا اور آپ کا بھی ایسا ہونا چاہیے، چاہے جتنا بھی ٹینشن آ جائے، ٹینشن فری رہیے، کسی کا درد ختم کرنے والے بنیے، درد سر نہ بنیے، کسی کا درد ختم کرنے والے بنیے، درد سر مت بنیے۔ عقل مندوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، درد مندوں سے دنیا خالی ہے، درد مند بنیے، درد مند۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ڈوب رہا ہے تو وہاں پر مائک لے جا کے پوچھتا، جیسے آج کل دو آدمی لڑتے تو تیسرا ویڈیو بناتا، تو اسی طرح ایک آدمی ڈوب رہا ہے تو دوسرا مائک اس کے منہ میں گھسا کے پوچھتا بھائی صاحب آپ ڈوب رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے، تاکہ ویڈیو اچھی بن جائے۔ اگر وہ درد مند ہوتا تو پہلے نکال لیتا اس کے بعد پوچھتا۔ تو میرے بھائیو، درد مند بنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے لیکن ایک بہترین نسخہ جو دیا ہے، مسکرانا سیکھیے، مسکراتے رہیے۔
مسکرانا سیکھیے. چہرے پر جو ہم اور آپ ٹینشن لیے بیٹھے ہیں، ٹینشن سے کچھ نہیں ہوگا، حل نکالیے. ٹینشن پارٹ آف لائف ہے، ٹینشن پارٹ آف لائف ہے، اور آرٹ آف لائف ہے مسکرانا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا ہے. صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6089. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَا رَعَانِي إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجھ کو دیکھتے تو مسکراتے. مسکرانا سیکھیے ذرا. ہم اور آپ شکوے شکایت لے کے گھوم رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا. سب طرف بھاگ کے چلے گئے، اوپر والے کے پاس نہیں گئے. اے اللہ تیرے دربار میں نے اپنا شکوہ رکھ دیا ہے، اب تو اس کا حل نکال دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا میرے رب معاف فرما دے. تو ابھی میں ایک ہی پوائنٹ پر رہا، نبی کی زندگی تکلیف والی تھی لیکن مسکرانا سیکھ رہے. مسکرانا ان کی لائف میں تھا، تو اپنی لائف میں مسکرانا لے آئیے. اگر کوئی تکلیف میں ہے تو آپ مسکرا کر اس کا جواب دیجیے گا، یا ان سے کچھ بات کہیے گا، اس کا غم ویسے ہی ہلکا ہو جائے گا. کیا بیان کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہاں سے شروع کروں؟ ابھی تو شروع ہی کیا. چلیے اندر گھستا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خوبصورت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ خوبصیرت ہیں. یوسف علیہ السلام کو دنیا کی آدھی خوبصورتی ملی ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری خوبصورتی ملی ہے تو میں غلط نہیں ہوں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. مطلب حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، دم عیسیٰ علیہ السلام کا جھاڑ پھونک. عیسیٰ علیہ السلام ایسے ڈاکٹر تھے جو مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور آج کل کچھ ڈاکٹر تو ایسے ہیں جو زندے کو بھی اب کیا کہا جائے. مولوی صاحب کیا بیان کریں گے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو پورا ہاتھ سفید ہو جاتا. ارے یہ سب خوبی الگ الگ لے کر آئے ہیں، پوری خوبی ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے. کہاں سے شروع کروں؟ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے نام پر اگر ایک دن ایسا کیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ جی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو وہ ہے سال کے 12 مہینے دن اور رات ملا کے 24 گھنٹہ. اگر محبت کرتے رہیں اور کرتے کرتے تھک جائیں پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہوگا. بات کہاں سے شروع کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں جاتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے. کوئی کہے کہ میں محبت کرتا ہوں، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں وہ جھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نہیں جاتی ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جاتی ہے. آئیے دلیل. صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 868. ضماد ازد شنوع یمن کے رہنے والے ہیں. ضماد ازد شنوع یمن کے رہنے والے ہیں. ضماد کو یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، اپنے سماج میں 2 آدمی کے پاس ہماری جیب ڈھیلی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب جتنا لکھ کے دیں گے اتنا پیسہ دینا پڑے گا، اور جھاڑ پھونک کرنے والا جتنا مانگے گا اتنا دینا پڑے گا، کیونکہ دونوں کا مسئلہ بیماری سے ہے. لیکن یہ بیچارہ جھاڑ پھونک کرنے والا ایسا ہے ضماد ازدی جو فری میں علاج کر رہے ہیں. مکہ والوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو گیا ہے. اور یاد رکھیے گا جو بھی صحیح بات بتاتا ہے لوگ اس کو ہی پاگل کہتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو خود ہی نہیں معلوم ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں. ہم کو تو ڈر لگ رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ بھی تانا دیں گے کہ یہ لوگ گستاخ اللہ ہیں، اللہ ہی کو نہیں مانتے، جبکہ خود ہی پورا کام غلط کر رہے ہیں. تو جن کو نہیں معلوم رہتا نا تو وہ دوسرے ہی کو غلط بولتے رہتے. تو ضماد ازد شنوع یمن کے رہنے والے مکہ آئے. مکہ والوں نے کہا کہ محمد سے ملنا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے سماج میں بھی کچھ لوگ گھوم رہے ہیں، اے بھائی وہ مسجد میں جانا نہیں، اے ان سے ملنا نہیں، گھومتے رہتے.
لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جتنا وہ گھومتے ہیں اتنے زیادہ ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، ٹینشن نہیں لینے کا۔ وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ اور خلاف بولو، جو بھی خلاف بولا اتنے زیادہ ایڈورٹائزنگ۔ ضماد مکہ آ گئے، ضماد جب مکہ آئے تو ڈھونڈ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں ملیں گے کہاں ملیں گے کہاں ملیں گے۔ ایک دن ملاقات ہو گئی، اور ملاقات ہوتے ہی فوراً پوچھ لیا، یا محمد انی ارقی من هذه الريح، محمد میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے۔ مکہ والے بول رہے ہیں اچھا میرے اوپر اثر ہو گیا ہے۔ دیکھیے دائی لوگوں کے لیے بھی بڑا پیغام ہے، مولانا لوگوں کے لیے بھی بڑا پیغام ہے۔ اگر ہم اور آپ کسی مولوی صاحب کو بول دیں کہ مولوی صاحب آپ پاگل ہیں، تو 2-3 ہاتھ پہلے لگائیں گے، اس کے بعد سمجھائیں گے کہ میں پاگل ہوں کہ میں کیسا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کہ جیسے کہا کہ آپ کے اوپر اثر ہو گیا ہے، بولے اچھا اثر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میرے اوپر اثر ہو گیا ہے، جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ اب ضماد تو جھاڑ پھونک جانتے تھے، عربی پڑھنا جانتے تھے، سب ان کو پتا تھا۔ ضماد نے کہا اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، پھر سے ذرا دہرائیے تو جو آپ نے ابھی پڑھا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھوایا۔ اس لیے ہم لوگوں کے لیے بھی بڑا درس ہے، اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، 1 مرتبہ نہیں سمجھ میں آیا تو پھٹکارنے کے چل بھاگ بدھو کہیں کا، اچھا نہیں سمجھ میں مولوی صاحب پھر سمجھائیے اس کو، پھر سمجھائیے 3 مرتبہ۔ اور سامنے والا تو اور جو اور غیر مسلم نہیں جانتا ان کو اور پیارے انداز سے سمجھانا پڑتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ اچھا یہ باتیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے؟ ان الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ سچا اور حقیقی معبود اکیلا اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، بس اتنا بات، اور کچھ نہیں کہا۔ ضماد نے کہا اعید علیہ کلماتک ہؤلاء، پھر سے پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھوایا۔ اب اس کے بعد ضماد کا دماغ کچھ اور لے کر آیا تھا، کہ رہے ان کے اوپر اثر ہو گیا، جھاڑ پھونک کر دوں گا صحیح ہو جائیں گے۔ ضماد نے کہا لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء لقد بلغنا ناعوس البحر ہاتھ یدک وباعیک علی الاسلام۔ اوہو، مکہ والے مجھے تو پھنسا دیے، بولے کہ یہ ان کے اوپر اثر ہو گیا، لیکن یہ باتیں جو ایسی کر رہے ہیں یہ اثر والا آدمی نہیں کر سکتا۔ میں شاعروں کی بات جانتا ہوں، جادوگروں کی بات جانتا ہوں، کاہنوں کی بات جانتا ہوں، لیکن یہ جو محمد کی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دل کی گہرائی میں اتر رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جو صحیح مسلک صحیح مذہب ہے وہ دل کو اپیل کرتا ہے، چاہے دنیا والے کچھ بھی کریں۔ اس لیے کبھی گھبرانے کا نہیں، کون پیچھے لگا ہے کون آگے لگا ہے، وہ اچھا ہے پیچھے لگا آگے سڑکا رہا ہے، چل بھائی آگے بات، ٹینشن نہیں لینے کا۔ اس کے بعد ضماد نے کہا کہ نہ نہ نہ، ہاتھ یدک وباعیک علی الاسلام، ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے۔ صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائز، صداقت ہو تو دل سینوں سے کھنچنے لگتے ہیں وائز، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے مانی نہیں جاتی۔ میرے بھائیو کمال تو پیدا کرو، خوبی پیدا کرو اپنے اندر۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اور خوبی کی چیز تو وہ ہے کہ دشمن بھی جس کی گواہی دے۔ دا 100 ایک کتاب ہے انگلش میں، آپ لوگوں نے وہ کتاب دیکھی ہے دا 100؟ پتہ ہے کیا دا 100؟ آپ نے دیکھی ہے شاید۔ دا 100 ایک کتاب ہے، مائیکل ہارٹ نے لکھی ہے، یہ کرسچن مائیکل ہارٹ۔ مائیکل ہارٹ نے دا 100 ایک کتاب لکھی، یعنی دنیا کے 100 لوگ جس کا اثر دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ ان 100 لوگوں میں نمبر 1 ایک کرسچن نے اگر کسی کو رکھا ہے تو وہ کون ہے؟ ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفحہ نمبر 3 پر کہا بٹ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری who was supremely successful on both the religious and secular levels۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پہلا نمبر اس لیے دیا ہے کہ یہی آدمی ایک ایسے ہیں جو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے نمبر 1 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پہ رکھ سکتے تھے، لیکن کس کو رکھا؟
ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور 52 نمبر پر ہم سب کے دوسرے خلیفہ کون ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا 100 میں ہے۔ خیر مائیکل ہارٹ اگر مسلمان ہو جاتے تو بڑی خوشی کی بات ہوتی، لیکن ہوئے اللہ عالم۔ میرے بھائی ہو، نبی کی سیرت میں کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں، کیسے میں اندر گھسوں اور کہاں سے باہر نکل جاؤں؟ آئیے میں پہلے نبی کے گھر میں چلتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کیسا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والی کے ساتھ کیسے ہیں، ہم اور آپ بھی اپنی گھر والی کے ساتھ کیسے ہیں، کیونکہ یہی دیکھنا پڑے گا نا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مجھے ملی کتاب الجنائز میں، حدیث نمبر 974، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں گھر سے باہر نکلے اور اپنی سوئی ہوئی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جگایا۔ اس میں کیا پیغام ہے؟ کیا پیغام ہے اس میں؟ بیوی جو ہمارے گھر پہ آئی ہے، گھر کا کام کرتی ہے، بچوں کو بھی پال رہی ہے، ہماری بھی دیکھ بھال کرتی ہے، تھکی مادی ہے بیچاری، سو رہی ہے، تو ہم اور آپ جگا دیتے ہیں، اے اٹھ سونے کے لیے آئیے، جا بابا کے گھر سونا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوئی ہوئی بیوی کو جگایا، آرام کر رہی ہے، آرام کرنے دیجئے، ہوگا ہم سے اور آپ سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ کہ جب ہم گھر پہ رہیں تو ایسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی بیویاں تھیں بھائی؟ بولیے نا، بہت آسان ہے، 11 بیویاں تھیں۔ آج ایک بیوی ہم سے سنبھل نہیں پاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 11 بیویاں تھیں۔ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ ولا امرأۃ ولا خادما۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو، اپنی بیوی کو نہیں مارا، نہ کسی نوکر کو مارا۔ ہم اور آپ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ لیں، کتنی مرتبہ مارے ہیں، اور کتنی مرتبہ تانا دیا الٹی کھوپڑی کی، تیری کھوپڑی صحیح کر دوں گا۔ ہم اور آپ کھوپڑی صحیح نہیں کر پائیں گے، ہماری کھوپڑی الٹی ہو جائے گی۔ ان کی کھوپڑی جیسی ہے اسی میں وہ خوبصورت لگتی ہیں، زیادہ ان کی کھوپڑی کو سیدھا کرنے کی چکر میں مت رہی ہے، ورنہ آپ کی کھوپڑی الٹی ہو جائے گی۔ کیا بیان کروں؟ ہم اور آپ جب سفر میں لے کے جاتے ہیں نا، اپنی اہلیہ کو، وائف کو سفر میں لے کے نہیں جاتے، ہم اور آپ اکیلے گھومنا چاہتے ہیں۔ جب بھی جائیے، اللہ نے موقع دیا تو ان کو بھی ساتھ میں لے کے جائیے، بھائی ان کے پاس بھی دل ہے نا، گھمانے لے جائیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کے جاتے تھے اور سواری پر جب سوار ہوتے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ خوب پھائل میں ہم خود بیٹھتے ہیں، اور لیڈیز کا مطلب ایک دم چپک کے بیٹھنا، ایسا نہیں چلے گا بھائی۔ اور گاڑی بولے جلدی بھگا، بھائی لیڈیز ہے تو ذرا آرام سے بھائی، بہت جلدی بھگا رہا ہے، نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2323، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ان کی بیویاں بھی کسی سواری پر سوار ہیں۔ پہلے اونٹ کا تھا مسئلہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے گئے، تو جو اونٹ کو ہانک رہا تھا بہت تیز دوڑا رہا ہے، تیز دوڑا رہا ہے، بھگا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ یا انجشہ، اے انجشہ، جو بھگانے والا تھا انجشہ ڈرائیور، یہ انجشہ یہ کیا کر رہا ہے؟ رویدن سوقک بالقواریر، اے انجشہ سن لے، یہ آپ گینے ہیں، موتی ہیں، یعنی اپنی اہلیہ کو سب کو موتی کہا، آپ موتی کہیے گا، ہم اور آپ موتی کہیں گے؟ اب یہ نکتے کی بات ہے، ہم اور آپ موتی کہیں گے، شیشہ کہیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارے اور آپ کو غصہ آتا، غصہ کس پر آتا؟ جو کمزور ہے اس پر آتا۔ کبھی اپنے سے طاقتور پر غصہ دکھائیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں میں زیادہ الٹی کھوپڑی کا ہوں، مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ بھیا اگر آپ الٹی کھوپڑی کے ہیں تو پولیس والے کے سامنے غصہ کیجئے، آپ کی کھوپڑی کو سیدھا کر دے گا۔ اب مولوی صاحب کی اردو ذرا خراب ہے، لیکن کٹ ٹو کٹ بات لگ رہی ہے۔ وہ کمزوروں پر غصہ دکھانا، یہ کیا غصہ دکھانا ہے بھائی؟ اپنے سے زیادہ مضبوط والے پر غصہ دکھائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مارا، تو گھر کے اندر ایسے ہیں۔
جب گھر کے اندر ایسے ہے، اتنا ہی نہیں، آج کل ہم اور آپ کیا بولتے ہیں، بھابھی بڑی اچھی ہے، کسی سے پوچھے کیا مولوی صاحب میری وائف بہت خراب ہے۔ ایک آدمی نے کہا کتنے سال ہوئے شادی کو؟ بولے یوں ہی 45 سال ہو گئے، میں اپنی بیوی کا دماغ نہیں سمجھ سکا۔ تو اب کیا کرنے کا، طلاق دینے کا؟ ارے بھائی 45 سال برداشت کیے، 10 سال اور کر لیجئے، دنیا آپ کو طلاق دے دے گی۔ نہیں سمجھے اشارہ؟ سمجھ گیا اشارہ؟ ایسا نہیں چلتا بھائی، بیچاری پورا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے اور الٹی کھوپڑی کی ہے وہ، آپ کے عقل مند بچوں کو جنم دے رہی ہے۔ پیار کرنا سیکھیے، محبت کرنا سیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا ایک حدیث، اب یہ حدیث سنانے جا رہا ہوں تو دماغ میں بیٹھا لیجئے گا اور اس کی پریکٹس شروع۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3662، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ای الناس احب الی، آپ کے نزدیک سب سے محبوب پیارا کون ہے؟ آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، میرے نزدیک عائشہ بہت محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بیوی کا نام لیا۔ پھر پوچھا کون؟ مردوں میں من الرجال، تو کہا ابوہا، ان کے ابا۔ اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلا؟ بیوی اور سسر جی یہ عام ہیں، ہم اور آپ وہی پر الٹا کر لیتے ہیں۔ کیسے الٹا ہوتا؟ تو کیسی ہے، تیرا باپ کیسا، تیری ماں کیسی، کہاں سے کس کو اٹھا کر کے لے آیا؟ تو پھر وہ بھی بولتی ہے کہاں سے بابا نے الٹی کھوپڑی کے سر لگا دیا، میرا گھر بہت اچھا تھا، اور دس اور ڈیٹ، یہ سب چلتے رہتا۔ کبھی بھی ساسو ماں کی تعریف کرنے کا، سسر جی کی تعریف کرنے کا، سسر ہو تو ایسا میرے سسر جیسا، سالہ ہو تو ایسا میرے سالہ جیسا، ساسو ماں ہو تو ایسی میری ساسو ماں جیسی، اور سالی ہو تو ایسی جیسی میری سالی ہے۔ کیا کہا جائے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ بولنے میں حرج کیا، یہ بتائیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہیں، پیارا ماحول، مسواک کرتے ہوئے جاتے ہیں، ہم اور آپ بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کیا بولے؟ تمباکو کھاتے ہیں، کھینی کھاتے ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے، اچھا لگتا ہے کیا؟ بیچاری کیسے برداشت کر رہی ہے وہ؟ کتنے لوگ پیتے بھی ہیں، مولوی صاحب وہ نہیں کہیں گے کیا پیتے ہیں۔ اگر ایک پینے والے ہو جاتے تو اچھا تھا، لیکن دوسرے پینے والے ہیں۔ دیکھیے دو چیزیں پینا، ایک ہے غصہ پینا اور ایک ہے وہ والا پینا۔ اگر غصہ پینے والے ہوتے تو اچھا تھا، لیکن وہ پینے والے بن گئے تو گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہی چل رہا ہے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے بند پانی میں، یہ چل رہا ہے نا، پھونک رہا ہے۔ نہ کر برباد، دیوانے کیا کر رہے ہیں، نوجوان لوگ برباد کر رہے ہیں اپنی جوانی کو۔ میرے بھائی گٹکا ہے، تمباکو ہے، کھینی ہے، سب جی نہیں۔ اپنی صورت مردوں والی صورت بنائیے، اپنا آپ کا جو منہ خوشبو والا ہونا چاہیے، عطر اتر لگائیے اور ذرا مرد کی طرح اپ ٹو ڈیٹ رہیے، تب نہ ہوگا بھائی۔ اب یہ سب واقعہ سننے کا مطلب کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عطر لگاتے، جس گلی سے گزرتے ایسا لگتا پوری گلی خوشبو والی ہے۔ صرف ہمیں اچھا لگتا کہ ہماری وائف اچھی لگے، ان کو بھی اچھا لگتا ہمارے مرد اچھے لگنا چاہیے۔ کیا بیان کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے، گھر والی کے ساتھ کیسی ہے، اب اسی پہ بات ختم ہو جائے گی، آگے بھاگتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی بہت پیارے ہیں۔ نانا ہو تو ایسا، کیسا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نانا، دادا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ۔ سنن نسائی کتاب التطبیق حدیث نمبر 1142، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مغرب یا عشاء کی نماز میں مسجد کے اندر آئے۔ سنیے غور سے، کچھ مسجد کے متولی صاحب بہت کھنوس ہوتے، کھنوس، کھٹاس آدمی ایک دم، مٹھاس بنیے، مٹھاس، کھٹاس بنیے گا تو بچے لوگ کٹ جائیں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے۔ وہ چاچا، وہ دادا، وہ انکل، بہت کھنس آدمی ہے، پیار محبت پیدا کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مغرب یا عشاء کی نماز میں ہے، حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے، سنن نسائی کتاب التطبیق کے اندر ہے 1142، اور وہ پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے۔
امام صاحب اپنی بیٹے کو مسجد میں لے کے آ سکتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اگر کوئی امام صاحب اپنی بیٹی یا بیٹا کو لے کر آئے، وہ بیچارے کا آخری دن ہو جائے گا۔ ارے مولوی صاحب کھلانے کے لیے آئے ہیں تو گھر جا کے کھلائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو لے کر آئے ہیں مسجد میں۔ یاد رکھیے گا، جس مسجد میں بچے کی آواز نہیں آتی ہے آگے چل کر اس مسجد کے مصلی ملے گی نہیں، نمازی نہیں مل سکتے۔ بچوں کے رونے کی آواز مسجد میں آنے دیجئے، آگے چل کے یہی نمازی بنیں گے، کیونکہ یہ بچے ڈوریمون مسکرا دیا سمجھ گیا میں، یہ بچے وہ سیریل چھوڑ کر آئے ہیں مسجد میں۔ بیٹا صحیح ہے نا، صرف مسکرانا بس، صحیح ہے نا بیٹا؟ موبائل پر وہ گیم کھیل رہے تھے لیکن چھوڑ کر مسجد میں آئے ہیں، پیار کیجئے ان سے، پیار کیجئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، پیچھے پر بیٹھ حسن یا حسین رضی اللہ، لمبا سجدہ ہوا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بچوں کے ساتھ کیسا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ جب لمبا سجدہ ہوا تو ایک صحابی تھے شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے رہا ہی نہیں کیا، نمازی میں اٹھ کے تاک لیا۔ اب آپ لوگ مت تاکیے گا، امام صاحب کبھی لمبا سجدہ کریں گے تو انہوں نے تاک لیا، اور تاکنے کے بعد مطمئن ہو گئے کہ ہاں ہے، کہ چھوٹے میاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چھوٹے میاں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن بچے تو بچے ہیں، من کے سچے، ہم سب کے چچے۔ اور بچے کا کیا کہنا، وہ تن کے میلے لیکن من کے اجلے ہیں، نہیں سمجھے؟ تن یعنی جسم کے میلے تو ہیں لیکن من کے بڑے اجلے ہیں، اور ہم اور آپ تن کے اجلے تو ہیں لیکن من کے کالے ہیں۔ ان بچوں کا کیس کبھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں نہیں گیا تو ہم سے اچھے ہیں، جھگڑتے ہیں پھر دوستی بھی ہو جاتی ہے، کپڑا میلا تو کرتے ہیں لیکن تن کے گندے تو ہیں لیکن من کے بڑے اجلے ہیں، پھر شام ہوتے ہوتے دوستی ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ کب سیکھیں گے؟ بچوں سے سیکھ لیجئے پیار محبت، وہ ہم سے اچھے ہیں۔ لمبا سجدہ ہو گیا، نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بڑا لمبا سجدہ ہوا، کیونکہ ایک ہی صحابی کو پتہ ہے، بقیہ سب تو پریشان ہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے لیے کل ذالک لم یکن ولکن ابنی ارتحلنی فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، ایسی کوئی بات نہیں، یہ میرا نواسا مجھ کو سواری بنا لیا، اس لیے میں بھی ویسے ہی رہا تاکہ وہ فائدہ اٹھا لے۔ اور یاد رکھیے گا، بچے ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتے کبھی بھی، وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہیں گے، فوراً پھر اتر گئے ہوں گے، لیکن تھوڑا اب ایسے نانا کی سواری مل گئی، دوبارہ سواری کام ملے نہ ملے، کتنے خوش نصیب ہے، وہ بھی نواسے اور نانا بھی کیا ہے سواری۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے بیٹے نے سواری بنا لی۔ تو کبھی ہم اور آپ بھی جب گھر پہ جائیں تو بیٹی کو پیٹھ پر بیٹھا کر پورے گھر میں گھوڑا بن کے گھومنے کا۔ بچوں کے ساتھ بچے بن کے رہیے، ہوشیار بن کے مت رہیے، ورنہ یہ سیکھیں گے نہیں۔ ہم اور آپ پیٹتے ہیں ادھر پگلا کہیں گا، شیطان ہے، بدھو، ایسا بولتے۔ ارے تیرے پاس کچھ عقل ہے؟ دادی ماں بڑی اچھی ہوتی، دادی ماں بولتے رے کاہے بول رہا ہے، کیوں ٹوک رہا ہے، جب تو بھی ایسا تھا نا تو تو بھی اور بدھو تھا۔ تو دادی ماں بہت اچھی ہوتی، تو پوتے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے چپک، دادی ماں۔ بچوں سے پیار کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا پیار۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جب گھر میں گھسے پورے بچے اندر گھس گئے، بابا آ گئے، اور بیوی تو سوئی کی طرح سیدھی ہو گئی، آ گئے، کب جائیں گے پتہ نہیں۔ پلیز ایسا مت کیجیے، آپ کا انتظار گھر میں ہونا چاہیے، آ رہے ہیں، آپ کا استقبال ہونا چاہیے، آ رہے ہیں، اور اپنے اندر خوبیاں پیدا کیجئے کہ آپ کی بیوی بھی مجبور ہو جائے۔ یہ واقعہ سنا ہی کہ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وقت بھی گزرتا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب بدل وحی کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 1 یا حدیث نمبر 3 ہے، ہاں حدیث نمبر 3 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، پہلی وحی اتری، سورہ الق سورہ نمبر 96 کی شروع کی 5 آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہاں آئے؟ اپنی بیوی کے پاس آئے۔ اس لیے آپ لوگ بھی جب ٹینشن میں رہے تو کہاں جائیں؟ بیوی کے پاس جائیں۔ ہم اور آپ جب ٹینشن میں ہوتے تو کہاں جاتے؟ پارک میں۔
اور آپ کے یہاں تو ہوا محل ہے ہی، تو ہوا کھانے جا رہے ہیں، جل محل ہے ہی تو جل دیکھنے جا رہے ہیں۔ نہیں، ٹینشن میں جب بھی رہی تو بیوی کے پاس آئیے۔ لیکن میں خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے اندر وہ خوبی رہے کہ آپ کھینچ کے لے کے آ جائیے، خوبی پیدا کیجیے اپنے اندر، تب نہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے تو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا کہا؟ زملونی زملونی، مجھے اوڑھا دو، مجھے اوڑھا دو۔ لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ ایسا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ ہماری اور آپ کی بیوی ہوتی تو اگر آپ تکلیف ان کے سامنے رکھیں گے نا، اگر وہ اللہ والی نہیں ہے تو فوراً بول دے گی میں نے تو آپ کو پہلے منع کیا تھا، تو ایسا کاروبار کیوں کیا آپ؟ بھلے اچھا ہوا پھنس گئے۔ اب تو ہماری سنتے نہیں نا، بھلے اچھا ہو گیا۔ لیکن اللہ والی رہے گی تو دلاسا دے، گھبرائیے نہیں، جس اللہ نے لیا وہی اللہ آپ کا کاروبار دوبارہ اٹھا دے گا۔ آپ گھبراتے کیوں؟ اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھیے۔ اگر اللہ والی عورت صرف یہ جملہ بول دے آپ ٹینشن مت رہیے، نو ٹینشن، پھر دوبارہ بسم اللہ کریں گے، کاروبار ہو جائے گا۔ لیکن اللہ والی عورت رہے تب نا۔ آج کل ہم اور آپ تو ویسے شادی کیسے کر رہے ہیں؟ چھٹ منگنی پٹ بیا۔ آج کل شادی جو ہو رہی ہے وہ کیسی ہو رہی ہے تو دیکھ ہی رہے آپ۔ اللہ والی لے کر آئیے، اللہ والی، اور اگر ہلہ والی لے کر آئیے گا تو ہلہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہمارے گھروں سے دو ہی آواز آتی ہے، یا تو ٹی وی کی آواز آتی ہے یا بیوی کی آواز آتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ سوچنے والی بات ہے، اللہ والی لائیے، اور اللہ والی رہے گی تو ایسے دلاسا دے گی۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ ارے آپ تو رشتے ناتے کا خیال رکھتے ہیں، آپ بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ کما کے لا کے دیتے ہیں، آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں۔ اب یہاں رکیے، اگر ہمارے اور آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو پہلے اپنے گھر کے ہوم منسٹر کو فون کرنا پڑتا، ہیلو، بہت دبی آواز میں، ہیلو، بولیے نا زور سے، ہیلو، مہمان آ رہے ہیں۔ تو مہمان بھی دو سائڈ کے ہوتے، اگر ان کی سائڈ والے آ رہے ہیں تو ہم کو تیز فون کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام، سنیں، ساسو ماں آ رہی ہیں، سسر جی آ رہے ہیں، سالے صاحب آ رہے ہیں، سالی صاحبہ آ رہی ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اپنی طرف والے کا کوئی، میرے بھائی آ رہے ہیں، میری بہن آ رہی ہے، میری ماں، اچھا، صرف اپنے والے کا خیال رکھیے گا اور ہماری طرف والے کا کوئی خیال نہیں۔ یہ کیا ہر دن آپ کی طرف والے ہی آئیں گے، ہماری طرف والے نہیں آئیں گے؟ ارے ذرا کچھ تو خیال رکھا کیجئے، کچھ بلائیے اولائیے، آپ تو بلاتے ہی نہیں ہیں کبھی۔ کیسے ہے؟ آپ کو محبت ہے ہی نہیں میرے گھر والوں سے۔ اب کیا کریں گے؟ وہ صبر کر کے رہنے کا، اس کا ایک ہی علاج ہے، لو احسنت الی احداہن الدہر کلہ ثم رأت منک شدقا لما رأیت منک خیرا قط۔ صحیح بخاری کتاب النکاح، تم زندگی بھر عورت کے ساتھ احسان کرو، کسی دن ذرا تکلیف ہو جائے گی فوراً کہہ دے گی آپ کے گھر ہم کو سکون نہیں ملا۔ تو یہ حدیث کو جیب میں رکھ کے گھومتے رہیے، جہاں ایسا مسئلہ ہو گیا سبحان اللہ، یہ حدیث پر عمل ہو رہا الحمدللہ، یہ حدیث پر عمل ہو رہا الحمدللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز۔ مہمان اپنا نصیب لے کر آتا ہے بھائی۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے لیے لڑتے تھے۔ تو ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کاہے گھبراتے ہیں، اللہ آپ جیسے لوگوں کو برباد نہیں کرے گا۔ تو بیوی کی طرف سے یہ پیارے جملے، وہ ڈاکٹر کی طرف سے بھی دوا نہیں ہے، بہترین جملے، ٹینشن نہیں لینے کا، گھبرانے کا نہیں، دوبارہ آپ کا کاروبار شروع ہو جائے گا۔ آج ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں، پھر بسم اللہ کیجئے، آگے بڑھیے، پچھلا دن چلا گیا، سبق سیکھیے، آگے آئیے۔ یہ جملے کیا کہا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کے ساتھ کیسے ہیں۔ بس 1-2 واقعے بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ آج ہمارا اور آپ کا اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مسلمان نہیں ہیں، لیکن زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کا ساتھ دیا ہے، مرنے کے بعد بھی اپنے چچا کے لیے دعا کی ہے۔ میرے بھائیو، اس میں بڑا سبق ہے۔ آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، وہ کافر، مشرک، منافق، اور ہم میں سے کچھ لوگ تو پیدائشی مفتی ہیں، مفتی بن کے ہی پیدا ہوتے ہیں، اس سے چھوٹا کوئی نہیں پیدا ہوتا، سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں، وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مرتے دم تک ہیں،
بلکہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے قبول نہیں کیا، لیکن جذبہ دیکھیے کیسا. کیا ہمارا اور آپ کا جذبہ ایسا ہے غیر مسلم کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے اور اپنی زندگی میں لائیے، ان سے محبت کرنا سیکھیے. کتنے غیر مسلم اپنے بھارت دیش میں ایسے ہیں جو امن پسند ہیں. ابو طالب کو ڈھونڈیے آپ، ان میں سے ابو طالب ہے کوئی؟ ارے یہودی بچہ ہے کوئی، ڈھونڈیے، ڈھونڈنے سے ملیں گے. تلاش کیجیے. آج بھی بہت سارے امن پسند ہیں جو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور امن و شانتی چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت آئے اپنے چچا کے پاس، ہمیشہ بولتے ہی ہیں. صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 24، یہ 24 نمبر کی حدیث ہے. آئے، آخری وقت ہے ابو طالب کا، وہ کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ. چچا جان کان میں بول دیجیے لا الہ الا اللہ، کل قیامت کے دن میں آپ کے لیے گواہی دے دوں گا. 2 گرو گھنٹال بیٹھے ہوئے تھے. یہ گرو گھنٹال ہر جگہ گھومتے رہتے، ان کے پیٹ میں بہت درد ہوتا ہے. ارے بھیا درد کائے ہو رہا ہے، کوئی تحقیق کر رہا کرنے دو. لیکن یہ گرو گھنٹال ہر جگہ گھومتے رہتے. عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل. تو وہ بار بار بولا اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے، وہ بھی بار بار بولتے. اس سے کیا مسئلہ نکلا؟ اپنا کام ہے کانوں تک پہنچانا، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے. ہم اور آپ منوانا چاہتے ہیں، منوانا ہمارا کام نہیں ہے، بتا دینا ہمارا کام ہے. کتنے نوجوان اسی میں برباد ہیں. بہت سارے فون آتے ہیں، مولوی صاحب منوانا. بھیا منوا نہیں سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منوا نہیں پائے تو ہم اور آپ منوا پائیں گے؟ بتا سکتے ہیں. بھیا تیرے کو عمل کرنا، یہ حدیث ہے، اس پر میں عمل کرتا ہوں. تیرے کو جمتا ہے تو بھیا کر، ورنہ نہیں کر. لیکن چائے پیتے رہیں گے دونوں آدمی ساتھ میں. میرے بھائیو، منوانا کام نہیں، بتانا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. جب روح نکلی تو کہا علی ملت عبد المطلب، میں اپنے بابا عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں. وابا ان یقول لا الہ الا اللہ، اور انہوں نے انکار کر دیا، لا الہ الا اللہ نہیں کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. چچا نے ساتھ دیا لیکن کلمہ نہیں پڑھا. میرے بھائیوں، اس لیے آج بھی ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اڑوس پڑوس میں جتنے لوگ ہیں مرتے دم تک ان کی اصلاح کے لیے کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو اللہ سے مانگتا رہوں گا کہ اللہ میرے چچا کو معاف کر دے. تو رب نے کہا کہ نہ یہ نہیں ہوگا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113. نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا کرے، گرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، جبکہ یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جہنمی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 25، بھتیجے یہ قریش کے لوگ کیا کہیں گے؟ آج یہی چل رہا ہے اپنے سماج میں. میں اتنا بڑا ہو گیا، میں اس کا اتنا بڑا آدمی ہوں، اتنے لوگ مجھے جانتے ہیں، صحیح کتاب و سنت پر آ گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمل علی ذلک الجز الاقررت بها عینک. بھتیجا لوگ کیا کہیں گے، قریش کیا کہیں گے کہ دیکھو ابو طالب اپنے بھتیجے کے اس میں آ گئے، ورنہ بھتیجا تیری آنکھ میں ٹھنڈی کر دیتا. تیری بات بالکل سچی ہے، تو جو بول رہا بالکل صحیح ہے بھتیجا، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ میں تو پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو، لوگ کیا کہیں گے؟ ابو طالب کہاں چلے گئے؟ پلیز لوگ کیا کہیں گے اس کے چکر میں مت رہیے، پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں اس کے چکر میں رہیے، کیونکہ آپ نے اللہ کو حساب دینا. دنیا میں کوئی نہیں ہے جو آپ کو بچا سکے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملنے والی ہے، اس لیے یہ چکر مت رہے لوگ کیا کہیں گے. تو آپ لوگ بھی یہی پیغام لے کر اٹھیے، اللہ کیا کہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے، لوگوں کو جو کہنا وہ کہتے رہیں. ایک بات اور یاد رکھیے گا، لوگ کیسے بتاؤں میں، اگر آپ غلط ہیں تو ہنستے ہیں، فلانما. اگر آپ غلط ہیں تو ہنستے ہیں، اور اگر آپ اچھے ہیں تو جلتے ہیں. اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں، اور آپ اچھا کر رہے ہیں تو جل رہے ہیں آپ سے. یہ دنیا کے لوگ ہیں. پلیز یہ سب چکر مت آئیے میرے بھائیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق غیر مسلموں کے ساتھ کیسا ہے؟ یہودی بہت کٹر دشمن ہے، جانتے ہیں؟
اسرائیل کے اندر فلسطین میں جو اسرائیل حکومت قائم ہے کٹر ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر بھی یہودی ہے، یہودی ہے نوکر، وہ بیمار پڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں ملنے کے لیے۔ اگر آپ کا غیر مسلم بھائی، آپ کا پڑوسی بیمار ہے، ہاسپٹل چلے جائیے، آپ آئیے جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زندہ کیجئے۔ صحیح بخاری، بس 2 حدیث بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1356، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نوکر ہے، یہودی ہے، جوس ہے، بیمار پڑ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ہم بھی جائیں بھیا، پڑوس والے یا پھر ہمارے ساتھ جو تجارت میں سب میں بیمار ہے بھیا، جاتے ذرا دیکھنے کیسا چل رہا ہے بھائی صاحب، ارے ٹھیک ٹھاک ہو، اچھے ہو۔ اور جب بھی جائیں ہاسپٹل تو سب سے کیسا ہے، ٹینشن مت لیجیے گا، سب صحیح ہو جائے گا، سب صحیح ہو جائے گا، اوپر والے صحیح کر دیں گے، ٹینشن مت لیجیے، کچھ سیب ووب لے کے جائیے۔ آپ کے صرف چلے جانے ہی سے ان کا غم ہلکا ہو جائے گا، پریکٹس کر کے تو دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فقعد عند راسه، اس کے سر کے پاس جا کے بیٹھے۔ دیکھیے کٹر دشمن ہے، نوکر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں کٹر دشمن کے سر کے پاس جا کے بیٹھے۔ اب آخری وقت ہے تو کہا اب اسلام قبول کرو، اسلم۔ آخری وقت بھی فکر ہے جہنم سے بچانے کی، تو ان کے باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ اس کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے جہنم سے بچا لیا۔ اب آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں میرے بھائیو، دشمن کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں، اور اتنا پیارا انداز کسی کا نہیں ہے۔ بس آخری حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4372، سمامہ بن اسال مسجد نبوی میں ہے۔ آپ میں سے جتنے لوگ حج یا عمرہ کرنے گئے ہیں مسجد نبوی تو دیکھیں ہی الحمدللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جتنی مسجد ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ تو اسی میں ایک کھمبے میں سمامہ بن اسال جو مسلمان نہیں ہے قیدی بنا کے لائے گا، ان کو باندھ دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا کہتے ہو؟ ان خیر یا محمد ان تقتلنی تقتل زاد من وان تنم تنم علی شاکرین وان کنت ترید المال فسل منه ما شئت۔ محمد میرے ساتھ بھلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابھی وہ تو بول ہی نہیں رہا، مسلمان تو ہی نہیں۔ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میں نے بہت سارے مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور بالکل میں حقدار ہوں کہ قتل کیا جاؤں۔ اگر آپ مجھ پر انعام کریں گے، اگر آپ مجھ پر انعام کریں گے تو اچھی بات ہے، آپ کو مال چاہیے تو میں مال دینے کو تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجلی کا کرنٹ نہیں لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا نہیں لٹکایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگا نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن نہیں نکالے، بال نہیں نکالے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آئے، سمامہ کیا کہتے ہو؟ کل جو کہا تھا۔ تیسرے دن پھر آئے، سمامہ کیا کہتے ہو؟ پرسوں جو کہا تھا۔ اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو۔ 3 دن کے بعد جیل سے چھوڑ دیا۔ آج 20 سال اور 25 سال کے بعد سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے، جیل سے چھوڑا جاتا ہے، کوئی الزام ثابت نہیں ہوا۔ یہ 20 سال 25 سال کون لا کے دے گا؟ قربان جاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا اخلاق ایسا ہے، قیدیوں کے ساتھ چھوڑ دیا 3 دن کے بعد، جاؤ۔ ارے چھوڑا، آپ نے جسم کو چھوڑا ہے، دل کو اپنا بنا لیا۔ وعدائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وعدائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر حکومت کرنے والے تھے۔ سمامہ بن اسال دوبارہ چلے آئے۔ سمامہ جائیے، آپ اپنے گھر جائیے، آپ نے میرے جسم کو چھوڑا لیکن دل کو اپنا بنا لیا۔ غسل کر کے آ گیا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب آگے سن لیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ سب سے خراب چہرہ تھا لیکن آج کے بعد سب سے پیارا چہرہ آپ کا ہے۔ نظر تو ملائے، چہرے کو تو دیکھے۔ آپ کا دین سب سے خراب دین تھا، آج کے بعد سے آپ کا دین سب سے پیارا دین ہے۔ آپ کا شہر سب سے خراب شہر تھا، آج کے بعد سے سب سے پیارا شہر ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ یمامہ کے سردار تھے، وہاں گیہوں اگتا تھا، گیہوں یمامہ میں۔ جب وہ مکہ گئے تو مکہ والوں نے کہا سبوتا،
تم صابی ہو گئے ہو، تو کہا صابی نہیں بلکہ صحابی ہو گیا ہوں۔ صابی مطلب بے دین، محمد کو مان لیے بے دین ہو گئے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا صحیح مسلک پر صحیح مذہب پر جو لوگ آتے گئے کام سے گئے، تو وہ پرانے زمانے سے چلا رہا، تو انہوں نے کہا نہیں صابی نہیں صحابی ہو گیا ہوں، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا ہے۔ اور آگے کہا سن لو مکہ والو، سن لو مکہ والو، یمامہ سے جو گیہوں آتا ہے نا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے گیہوں کا ایک دانہ بھی میں تمہارے یہاں مکہ بھیج نہیں سکتا۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، پیپسی کس کا ہے؟ بولی نہ رہے، ارے میری اردو نہیں آ رہی سمجھ میں؟ پیپسی کون بنا رہی ہے کمپنی؟ اسرائیل کی کمپنی پیپسی بنا رہی ہے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے پیپسی کا بائیکاٹ کیا؟ کولگیٹ برش کون بنا رہا ہے؟ اور پیپسی کا فل فارم کیا پتہ ہے آپ کو؟ یہ بھائی پیپسی، اس کے بعد آئی آتا، آئی کا معنی اسرائیل، پیڈ کرو اسرائیل کو۔ نہیں سمجھے تھے اس سے پہلے؟ پیپسی پیتے کہ نہیں پیتے بھائی؟ پیپسی پینا اور پیسہ لگانا، اور وہ پیسہ مسلمانوں کے خلاف فلسطین میں لگنا۔ ایک صحابی ہیں سمامہ بن اسال کا، سن لینا، ایک دانہ بھی نہیں آئے گا۔ پورے مسلم ممالک اگر مل کے اسرائیل کے کھانے پینے کی چیز کا بائیکاٹ کر دے، آج کا آج ڈھیلا ہو جائے گا، وہ آج کا آج وہ سیدھا ہو جائے گا۔ میرے بھائی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا پیارا ہے، کیا بیان کریں، بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم کیا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ بس یہی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق گھر والی کے ساتھ بہت پیارا ہے، بچوں کے ساتھ پیارا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ پیارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کمانڈر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شوہر ہیں، آئیڈیل نمونہ، بہترین جج ہیں، بہترین نانا ہیں۔ جس کو جو بننا ہو نبی کی زندگی کو پڑھ لے وہ بن جائے۔ اب آگے کیا بیان کریں، بس اپنی بات کو ختم کروں گا اسی آیت کے ساتھ جو آیت میں نے پڑھی تھی، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، آخرت دن کو یاد کرتا ہے، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حساب سے چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرض میں ڈوبے ہوں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اخیر میں معذرت یہ ہے کہ میری اردو ذرا خراب تھی، اس کی طرف دھیان مت دیجیے گا، پیغام کو لے جائیے گا۔ آپ تمام لوگوں کی شکریہ کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔